اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی 10 تاریخ کو وہ عظیم سانحہ پیش آیا جس کے بارے نقاد عقل ناتمام، ترجمان عشق تمام، درویش خدا مست، فرزدق ہند، فیلسوف مشرق، لاہوری کلندر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جو خواب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر جناب امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے شہزادے نے اس خواب کی تعبیر دی۔ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس کی ابتدا جو ہے خواب کی، وہ تو جناب اسماعیل کی قربانی سے ہوتی ہے، اور اس خواب کی جو انتہا ہے، نہایت ہے، وہ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے ہوتی ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جسے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں کوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مومن، کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں جو مرا، جس نے انتقال کیا، وہ مومن مر گیا۔ اب اللہ پاک فضل فرمائے ہم سب کو، آپ سب کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ خدا نہ کرے انسان سے موت سے پہلے کوئی خطا اور لغزش ہو سکتی ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ساری عمر نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مقدسہ ہے، اور وہ جہنمی ہو کے مرتا ہے، اور بندہ ساری عمر خطا کاری میں گزارتا ہے، اس کے کام جہنمیوں والے ہوتے ہیں، وہ گناہگار ہوتا ہے اور جہنم سے ایک بالشت دور ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کر جاتا ہے جس سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ جنتی ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے دنیا داروں گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی عطا فرما رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرا، وہ جب بھی مرے گا مومن مرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث مقدسہ میں فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اس کا انتقال ہوا تو اس نے شہادت کی موت حاصل کی۔ تو شہداء کے بارے قرآن فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، اللہ کی راہ میں کٹنے والوں، مرنے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، بل أحْيَاءٌ، لیکن بات یہ ہے کہ تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ اقبال فرماتے ہیں، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سود کھو سکتا نہیں۔ موت پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، اور موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ محرم کی 10 تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ میدان کرب و بلا میں تنہا کھڑا ہے، ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، امامہ نبوی سر پر ہے، شیر خدا کی تلوار ہاتھ میں ہے، بھائی حسن کا پٹکا اپنی کمر میں باندھا ہوا ہے۔ یزید کے چیلے اور چانٹے للکار رہے ہیں۔ آپ نے خطاب کیا، او عراق کے کمینوں، علی کا لال خود نہیں آیا، تم نے خطوط بھیجے ہیں، تمہارے خط میرے پاس موجود ہیں، اس لیے مجھے بلایا تھا کہ میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں۔ فرمایا، نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی کٹی تو نہیں،
دبی ہے آگ عشق کی ابھی بجھی تو نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں, یزید کے گندے اور پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتے. گردن کٹ سکتی ہے, باطل کے آگے جھک نہیں سکتی. تم مجھے جانتے ہو میں کس ماں کا بیٹا ہوں, تمہیں معلوم ہے میرا ابا کون ہے, تمہیں پتا ہے میرے نانا کی عظمت کیا ہے, جانتے ہو. ابھی آپ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ عمر ابن سعد ملعون نے فرمایا حسین ہم نے تمہیں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا, جمعہ کا دن ہے, تمہیں خطاب جمعہ کے لیے نہیں بلایا, جلدی میدان میں آؤ, ہم نے ابھی جمعہ کی نماز بھی ادا کرنی ہے. کیسے بدبخت ہیں, روح نماز کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں. جمعے کی نماز کی ادائیگی کی فکر ہے, روح نماز کو شہید کرنے کی فکر ہے. نماز کے اندر جس پہ سلام کہنا ہے نماز سے پہلے اسے شہید کرنا چاہتے ہیں. جہنمی ہونے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, بات کو مختصر کر رہا ہوں. ابھی آپ جانے ہی لگے تھے, گھوڑے کو ایڑ لگانے ہی لگے تھے, آپ نے دیکھا کہ پیچھے حضرت حر بن ریاحی کھڑے ہوئے. انہوں نے آپ کے مبارک کندھے پہ ہاتھ رکھا. آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, فرمایا حر تم کدھر؟ عرض کی حضور آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھی تھی, مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا. بھلا آج بھی ائمہ کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ آج بھی ہم مقتدی ہونے کا ہم حق ادا کرتے ہیں. آج تو ہم حقوق چھین لیتے ہیں, ہم تو متکبر ہیں, رعونت کے مارے ہوئے ہیں. ہمارے اندر نخوت کا جو شیطان کی نخوت ہے وہ نہیں جاتی, چاہے 10 سال 11 سال 12 سال 20 سال امامت میں نماز پڑھے, لیکن ہم پھر بھی متکبر کے متکبر ہی رہتے ہیں. مگر یہ نماز پڑھنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا, یہ تو حر بن ریاحی ہیں, یہ تو صبح و شام رسول اللہ کے شہزادے کے چہرے کی تلاوت کرتے ہیں. آپ مسکرائے, فرمایا حر نہیں, میں اپنی جان کے بدلے کسی کی جان نہیں گنوانا چاہتا, اور تم آرام کرو میں جاؤں گا. عرض کی یا امام اجازت فرمائیے, دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے, بھلا غلام کے ہوتے ہوئے آقا کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. فرمایا حر کا معنی ہے آزاد. پہلے تو دنیا کے غموں سے آزاد تھا, اب تو میری خاطر قربان ہونا چاہتا ہے. جا, رسول اللہ کا شہزادہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کرتا ہے, یہ تیرا انعام ہے, ہم تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے, ہوا میں لہراتے ہوئے میدان کرب و بلا میں پہنچے. ان اشقیاء نے دیکھا کہ حر تو ہماری طرف سے گیا. اس نے کہا حر تجھے کیا ہوا؟ فرمایا بدبختو, بد نصیبو, جس کو تم جنگ کے لیے للکار رہے ہو, جس کے تم خون کے پیاسے ہو, نبوت ان کے گھر کی ہے, رسالت ان کے گھر کی ہے, امامت ان کے گھر کی ہے, خطابت ان کے گھر کی ہے, شہادت ان کے گھر کی ہے, بصالت ان کے گھر کی ہے, گناہ گاروں نہ گھبراؤ, عدالت ان کے گھر کی ہے, اور بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے تلوار لہرائی ہوا میں, فرمایا آؤ میرے مقابلے میں, مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا کاٹ کے رکھ دوں گا. پہنچ کر لشکر باطل میں پھر شمشیر کو تولا, ہزاروں دشمنوں کے سامنے للکار کر بولا, او میرے عہد جفا کے ساتھیوں ہوشیار ہو جاؤ, مجھی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام تشنہ لب کے فیض کی میں پی کے آیا ہوں, درے ساقی پہ مردہ دل گیا تھا جی کے آیا ہوں, نگاہ لطف ساقی نے میری فطرت بدل ڈالی, ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام با وفا جناب حر بن ریاحی نے بصالت کے, جرت کے اور تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیت دنگ رہ گئی. آخر رسول اللہ کے شہزادے کا یہ بہادر, یہ سرما, یہ جری پہلوان اور ابن ریاحی لڑتے لڑتے جام شہادت آپ نے نوش کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ حسین کے قدموں پہ قربان ہو گئے. اللہ کی حضور دعا ہے, اللہ شہیدان کرب و بلا پہ ہزاروں نہیں لاکھوں, لاکھوں نہیں کروڑوں, کروڑوں نہیں بے عد و بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آمین. هذا وباللہ التوفیق.